إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. हम्द व सना किबरियाई बड़ाई तारीफ़ व तौसीफ़ अकेले वहदहू ला शरीक के लिए। अल्लाह की रहमतें व बरकतें नाजिल हों अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबा किराम पर और क़यामत तक आने वाले मोमिनीन पर।
بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، یہ اللہ کے احسان، اس کی توفیق کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ایک مکمل نظام عطا فرمایا ہے۔ ہم کب کیا کریں، کیسے کریں، جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو، وہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ میں موجود۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے شریعت سے چمٹ جائیں، ہر معاملہ اپنی شریعت کی روشنی میں طے کرنے کی کوشش کریں۔ عبادت کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، گھریلو مسائل یا شادی بیاہ جو بھی ہے، سب شریعت مطہرہ کی روشنی میں کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ صراط مستقیم ہمیں اور آپ کو ملے گا، جو صراط مستقیم جنت تک لے جانے والا ہے۔ بھائیوں، آج کی خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا مکلف کیا گیا ہوں وہ ہے عصر حاضر کے فتنے اور نوجوان۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس موضوع کو پہلے سمجھیں، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم کہ موجودہ دور میں فتنے سے مراد کیا ہے، دوسرا نوجوان سے مراد کیا ہے۔ فتنہ ہر وہ چیز ہے جو ہمارے لیے آزمائش بنے، امتحان بنے، جس کے ذریعہ سے کسی کو ناپا جائے، تولا جائے، پرکھا جائے۔ لیکن یہ ایسا فتنہ ہے یا یہ ایسا امتحان ہے جس کو بہت مزین انداز میں، خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ بعض امتحان سے تو لوگ بھاگتے ہیں، لیکن اس امتحان کے قریب لوگ جانا چاہتے ہیں۔ روکنے کے باوجود بھی اس فتنے میں، اس آزمائش میں، اس امتحان میں لوگ قریب ہونا چاہتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ اور رزلٹ آتا ہے کہ اگر ہم اس میں ملوث ہو گئے اور اس میں پھسل گئے تو ہماری ہلاکت ہے، عذاب ہے، نقصان۔ یہ تین چیزیں اگر کسی چیز کے اندر ہیں تو آپ جان لیں کہ وہ فتنہ ہے، وہ امتحان ہے، وہ آزمائش۔ پہلی چیز کہ کسی کو پرکھنا ہے، آزمانا ہے، وہ امتحان۔ دوسری چیز اس امتحان کو بہت مزین انداز میں، خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے کہ ہر شخص نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر لپکتا چلا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ اور نوجوان کی بات تو نوجوان مرد اور عورت دونوں میں سے، اور اس سے مراد بلوغت کے بعد کا مرحلہ سے لے کر کے ادھیڑ عمر تک پہنچنے کے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو الحمدللہ اپنے آپ کو نوجوان سمجھیں۔ لہذا آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جس بات پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایسے فتنے سے متعلق ہے جو ہمارے لیے آزمائش اور امتحان بنے ہوئے ہیں۔ بہت مزین انداز میں ان کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں پھسلنے والے لوگ ہلاکت کو پہنچ جاتے ہیں یا عذاب کے دہانے کو پہنچ جاتے ہیں، اور ہم تمام نوجوان سے متعلق اس موضوع کا تعلق ہے۔ لہذا بھائیوں، بغور سماعت فرمائیں، نوجوانوں کی بڑی اہمیت شریعت مطہرہ میں دیکھیں یا دنیاوی نگاہ سے دیکھیں، ہر حالت میں آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا پوری کائنات کا محور اور نظر جس چیز پر ہے وہ نوجوانوں پر ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد کیجیے۔ قیامت کا دن ہے، بندہ اللہ کے سامنے ہے، بہت سارا حساب و کتاب دینے والا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال قدم ابن آدم، کہ ابن آدم کے قدم وہاں سے اپنے رب کے پاس سے قیامت کے دن ہٹنے والے نہیں ہیں یا انہیں ہٹنے نہیں دیا جائے گا، حتی یسأل عن خمس، جہاں تک کہ ان سے 5 چیزوں کا سوال کر لیا جائے۔ یہ مشہور روایت ہے، آپ کو معلوم ہے۔ پہلی 2 چیزیں ہیں عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں کہ اس عمر کو کہاں گزارا، اور خصوصیت کے ساتھ اس عمر میں جوانی بھی شامل ہے، وعن شبابہ فیما ابلہ، اور اس نوجوانی کو، جوانی کی عمر کو قیمتی موقع ہے، اس کو کہاں بسر کر کے آئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس نوجوانی کی بڑی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، شریعت مطہرہ کی نگاہ میں۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر دیکھ لیں،
कोई भी एक्टिविटीज है, कोई भी सरगर्मी, कोई भी प्रोग्राम तैयार किया जाता है, कोई भी करे, दीनी का प्रोग्राम हो, गैर दीनी मामलात हो, तिजारती प्रोग्राम हो, इन तमाम चीजों में आप देखिए या सियासी प्रोग्राम हो, हर चीज में टारगेट जिसको किया जाता है वो नौजवान नस्ल है, उनको अपनी जानिब खींचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पता है ये नौजवान कुछ कर सकते हैं, ये नौजवान कुछ अपनी तंजीम को, अपनी फिक्र को आगे ले जा सकते हैं। अगर ये हमसे जुड़ गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा और आइंदा आने वाली नस्ल तक इस पैगाम को पहुंचाने वाले बन जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये उम्र दी है, नौजवानी की उम्र है, जवानी की उम्र है, ताकत और कुव्वत की उम्र है, इसकी कदर करें और इसी को बर्बाद करने के लिए, इसी लम्हे को बर्बाद करने के लिए आज जगह जगह फितनों को परोसा जा रहा है, हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है, हमें आजमाया जा रहा है, खूबसूरत अंदाज में आजमाया जा रहा है और अक्सर व बेशतर लोग वाकईतन उसमें मुलव्वत हो जा रहे हैं, नाकामी के शिकार हो जा रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं, लिहाजा हिलाकत उनकी मुकद्दर होती है, दुनिया में भी नुकसान उठाना पड़ता है और आखिरत में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक इन्ना सईद लिमन जुन्निबल फितन, वो खुशबख्त है, वो कामयाब है, काबिल मुबारकबाद है जो फितने से बचा लिया गया। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से आओ हम दुआ करते अल्लाह तो हम तमाम को फितनों से बचा लेना, अल्लाह हमें आजमाइश से बचा लेना, हर किस्म के फितने से बचाना, आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। हज़रात गिरामी, फितने बहुत हैं, फितने बहुत हैं, मैंने उसको 3 पॉइंट में समेटने की कोशिश की है कि शायद हमारी बात इस 3 पॉइंट के अंदर सिमट जाए और बात हम पहुंचाने में कामयाब हो जाए, लेकिन जरूरत है बगौर समाल फरमाइएगा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में भी आगाह किया है और आज के मौजूदा फितनों से आगाह करने के लिए उलमा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये जिम्मेदारी मिली है कि वो आगाह करें। लिहाजा फितने बहुत हैं, उनको मैं 3 पॉइंट में रखा है। पहला है अफकार व नजरियात का फितना, अफकार व नजरियात का फितना, दूसरा है तहजीब व कल्चर का फितना और तीसरा है सोशल मीडिया का फितना। ये 3 फितने हैं जो आज हमारे इर्द गिर्द हैं, हमें घेरे हुए हैं और इसी की रोशनी में अपने आप को हमें समझना है, उन फितनों को समझ करके उनसे बचने की कोशिश करना है ताकि हम कामयाबी से यहाँ से निकल सके। पहला फितना जो मैंने कहा कि अफकार व नजरियात का फितना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह की जानिब से अता करते एक दीन है, एक फिक्र है, अकीदा है, मनहज है, रब्बुल आलमीन की जानिब से दिया हुआ है। आज देखेंगे जगह जगह लोग अपने अफकार को जो गैर दीनी है, दीन से उनका ताल्लुक नहीं, जो इस्लामी नहीं है, इस्लाम से हट करके हैं, गुमराही के रास्ते में ले जाने वाले हैं, तरह तरह के लोग आपको नजर आएंगे कि वो तमाम लोगों को, खास तौर से नौजवानों को अपनी जानिब खींचने के तैयार हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को रखते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को रखते हैं कि नौजवान मुतासिर हो। और यकीनन आप देखिए कि मुतासिर हो रहा है, कोई ऐसे नजरियात को हामिल हो रहा है, ऐसी फिक्र को इख्तियार कर रहा है जिस फिक्र के मानने वाले सहाबे किराम तक को गालियां देते हैं, ऐसे लोगों के नजरियात से मुतासिर हो जा रहा है जो कुरान करीम को मुकम्मल नहीं मानते, ऐसे लोगों के नजरियात से मुतासिर हो जा रहा है जिनका मामला ये है कि सहाबे किराम में फना को ये सजा देने की वो तहैया के बैठे हैं, ऐसे ही कोई मिर्दाई बन जा रहा है, कोई सुरूरी बन जा रहा है, कोई फना फिक्र का हामिल बन जा रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल हैं, हुज़ैफा बिन यमान अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल खैर के बारे में करते थे, भलाई के बारे में करते थे ताकि वो ज्यादा उस नेक और भलाई के काम को कर सके, लेकिन मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में पूछता था, फितने के बारे में पूछता था ताकि मैं बच सकूं। पूछते हैं, फरमाते हैं कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया, अल्लाह के नबी हम लोग ज़माने जाहिलियत में थे, अल्लाह के नबी हम लोग ज़माने जाहिलियत में थे, जो शर का माहौल था, शर का मौका था, बुराइयों का मौका था, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बाद आपको शरीयत मुतहरा दे के
بھیجا، یہ خیر کا ماحول آ گیا، خیر کا دور آ گیا، اللہ کے نبی کیا اس خیر کے بعد بھی شر آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اس خیر کے بعد بھی شر آنے والا ہے۔ پھر میں نے سوال کیا اللہ کے نبی اس شر کے بعد کیا پھر خیر آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شر کے بعد دوبارہ خیر آنے والا ہے، لیکن اس خیر کے اندر دفن ہوگا۔ پوچھا اللہ کے نبی یہ دفن کیا ہے؟ الفاظ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی یہ دفن کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگ میری ہدایت کو چھوڑ کر کے، میری سنت کو چھوڑ کر کے، میرے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں گے۔ یعنی میری شریعت موجود ہے، میری حدیثیں موجود ہیں، قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، لوگ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کے طریقوں کو اختیار کریں گے۔ پوچھا اللہ کے نبی کیا اس خیر کے بعد دوبارہ شر آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس کے بعد بھی شر آنے والا ہے، اور اس موقع پر دعات الی ابواب جہنم، وہاں پر جہنم کی جانب بلانے والے لوگ ہوں گے، جہنم کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہوں گے، جہنم کے دروازوں کی دعوت دینے والے ہوں گے۔ پوچھا اللہ کے نبی ان کی صفت بیان کیجیے تاکہ ہم لوگ آگاہ رہیں، بچ سکیں ایسے لوگوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جلدتنا و بالسنتنا، وہ ہمارے قوم سے ہوں گے، ہماری زبان بولنے والے ہوں گے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتنے کا دور جب آ جائے، جب ہماری ہی قوم کے لوگ، ہمارے ہی زبان بولنے والے جہنم کی طرف دعوت دینے والے بن جائے تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لینا، ان کے امام جو ہیں ان کو لازم پکڑ لینا، لہذا یہی اس فتنے سے بچنے کا راستہ ہے۔ بھائیو یہ حدیث مبارکہ حذیفہ بن یمان اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اس کی روشنی میں ہمارے لیے نصیحت پیغام ہے کہ آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں، ہماری طرح نماز پڑھنے والے ہیں، بظاہر ہماری طرح عقیدہ رکھنے والے ہیں، بظاہر وہ بھی کتاب و سنت کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بھی خیر کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے افکار و نظریات بڑے خطرناک ہیں۔ ایسے موقع پر ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ ان کو ادھر بلائیں گے، وہ ان کو ادھر بلائیں گے، وہ ان کے ادھر بلائیں گے۔ آپ اہل علم سے جڑے، یہی ایک راستہ ہے تنظیم جماعت المسلمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کے موقع پر فرمایا کیا کرنا ہے، کہا مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کے رہنا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اس طرح کے جو دعات ہوتے ہیں چھپ کے اپنا کام کرتے ہیں، کبھی علن اعلان باتیں نہیں کریں گے، چپ کے باتیں کرتے ہیں، اصل بات چھپا لیتے ہیں۔ لہذا یہ اشارہ کافی ہے، یہاں اتنا کہہ کے میں آگے بڑھوں گا، جہاں جہاں معاملہ آئے، جہاں جہاں آپ کو نیا دکھے، جہاں جہاں لگے کہ کچھ الگ بول رہے ہیں، تو بھائیو آپ کے یہاں علماء کرام موجود ہیں، ان سے جڑیں، دین کا علم ان سے نہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جن کے بارے میں علماء کرام نے تصدیق کی ہے کہ الحمدللہ یہ صحیح فکر کے حامل ہیں۔ آج دیکھیے یہ دور آیا، ابھی ایران اور فنا کی جنگ ہوئی، کتنے لوگ متاثر ہو گئے، کیسی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی۔ اللہ کے واسطے ان تمام معاملوں کو اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ منهم۔ ان کا معاملہ ہے، منافقین کا معاملہ ہے، جب ان کے پاس کوئی خبر آتی، وہ امن کی ہوتی یا خوف کی ہوتی تو فوراً اس کو پھیلانے لگ جاتے تھے، حالانکہ کاش کی بہتر یہ تھا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اس بات کو، اس خبر کو اہل علم تک پہنچا دیتے۔ اس دور میں رسول تھے، رسول کو پہنچا دیتے، آج کے دور میں رسول کے وارثین ان تک پہنچا دیں، اور ایسی صورت میں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو اہل علم ہے وہ سمجھیں گے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، وہ جو بتائے اس کو اختیار کر لے۔ بھائیو آج اس موقع پر اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ شریعت نے جو بتایا اس کو اختیار کر لو، علماء کرام اس کی جو تشریح کر رہے ہیں اس کو مان لو، انہوں نے جو سمجھا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اقوال سلف کی روشنی میں، صحابہ کرام کی فہم کی روشنی میں وہ سمجھائے اس کو اختیار کر لو، تو بسا اوقات
ساتھ اتنے متاثر ہوئے ہیں لوگ، فتنے میں اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں کہ اپنا جو ہے ان تمام چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے اس پر اعتماد ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں جن کو برسوں سے جانتے ہیں اس پر اعتماد نہیں ہو رہا ہے۔ یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، لہذا اپنے دین، عقیدہ، ایمان کی حفاظت کے لیے اس طرح کے جتنے بھی فتنے وجود میں آئے ہیں، جہاں بھی ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو، فیصلہ آپ نہ لیں، فوراً اہل علم کی جانب رجوع کریں، وہ بتائیں گے شریعت میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا ہے، محدثین نے کیسے سمجھا ہے۔ اگر یہ کا اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ اس فتنے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ قدم بقدم یہ دعات الی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے دعات موجود ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو اگر ذرا سا لغزش ہوئی، ان کے باتوں میں آئے، ان کے عقیدے کو اختیار کر لیا تو جہنم میں چلے جائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آئیے وقت کم ہے، دوسری طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا فتنہ ہے تہذیب اور کلچر کا فتنہ ہے۔ ہماری شریعت الحمدللہ تہذیب بھی سکھاتی ہے، دین بھی سکھایا، عقیدہ سکھایا، عبادت سکھایا، رہنا کیسا ہے، پہننا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ تمام چیزیں ہماری شریعت میں کامل شریعت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام صرف نماز اور عقیدہ بتائے، عبادت بتائے اور رہنا کیسے یہ چھوڑ دے۔ اگر یہ بات آ جائے تو گویا کہ ہمارا دین پھر مکمل نہیں، الحمدللہ۔ اگر یہ بات ہے تو ہمارا دین مکمل نہیں بات آئے گی، لہذا الحمدللہ ہمارا دین مکمل ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ دنیا کی تمام تر چیزوں سے متعلق اس میں ہدایات موجود ہیں، رہنے سہنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، اور اس کے بعد کس کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ ہوگا، کتنی آزادی ہم کو ہوگی، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہماری تہذیب ہے، کلچر ہے، ثقافت ہے۔ علاقے کے اعتبار سے شریعت نے تھوڑی آزادی دی ہے کہ اس علاقے میں اس طرح اختیار کر لیجئے، اس علاقے میں اس طرح اختیار کر لیجئے۔ آئیے اس روشنی میں سمجھتے ہیں، ایک تہذیب ہے جس کو میں یورپین تہذیب کلچر کہتا ہوں، اس کے اندر آزادی ہے، ہر چیز سے آزادی، مساوات ہے، برابری ہے۔ بڑا خوشنما نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے۔ ہر کوئی پابندی نہیں، سب لوگ آزاد ہیں، عورت مرد ایک ساتھ رہ رہے ہیں، آزاد ہیں، ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، آفس میں کوئی نہیں ہے، ایک لیڈی ہے، ایک جینٹ سے ہیں، آزاد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، وہاں تمام مسائل ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، سب آزاد ہیں۔ گرل فرینڈ بنا رکھے ہیں، آزاد ہیں، بوائے فرینڈ بنا رکھی ہیں، آزاد ہیں، اسی طریقے سے لیو ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں، آزاد ہیں، نکاح نہیں ہوا، ساتھ میں رہے ہیں، تمام معاملات انجام دے رہے ہیں، آزاد ہیں۔ اسی طریقے سے غور کرتے چلے جائیں، جو من میں آئے وہ کرتے چلے جائیں، وہ آزاد ہیں۔ اس کا نام آزادی نہیں، اس کا نام منمانی ہے، اس کا نام آزادی نہیں، اس کا نام منمانی۔ مزید دیکھیے کس قدر آزادی ہے کہ عورت اپنی زندگی گزارے، مرد اپنی زندگی گزارے، شوہر اپنی زندگی گزارے، جو بیوی اپنی زندگی گزار رہی ہے، بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، والدین، یعنی کسی پر کوئی حق نہیں۔ تم اپنی چائے بنا لینا، میں اپنی چائے بنا لوں گی۔ یہ نوبت آ گئی، بڑے دھڑلے سے کہہ دیا، معاف کیجیے گا، بڑے دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت میں نہیں کروں گی، آپ کے والدین کی خدمت میں نہیں کروں گی۔ ارے حالات تو یہ ہیں کہ وہ شوہر کے والدین تو چھوڑیے، اپنے والدین کی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ فکرہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے باتیں آئیں؟ وہی یورپین کلچر ہے، تہذیب ہے، اور وہاں کے حالات کو دیکھ لی، جنازہ نکل گیا وہاں تہذیب و کلچر کا۔ بس اوقات یہ نہیں معلوم یہ بچہ ہے، اس کی ماں کون، یہ بچہ اس کے باپ کون، نانا نانی کون ہے، خاندان کہاں ہے، پتہ ہی نہیں، اور ہم بڑے شوق سے اس کو اپناتے ہیں۔ اور زیادہ تر چیزیں، معاف کیجیے گا ایک جملہ بول رہا ہوں، ہمارے گھروں تک اس بے راروی کا جو فتنہ ہے اسکول اور کالجز کے ذریعے سے آیا، معاف کیجیے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو وہاں کیوں بھیجا تھا؟
اعلیٰ تعلیم کے لیے شریعت اس کی اجازت دیتی، لیکن صرف تعلیم لے کے وہ نہیں آئے، بلکہ ساتھ میں ان کا تہذیب و کلچر لے کر کے آ گئے۔ کون سا ڈے منانا ہے، کون سا نہیں منانا، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارا بچہ کسی اسکول میں پڑھ رہا اس کو معلوم کتنے ڈیز منائے جاتے ہیں، اس کو معلوم۔ مجال ہے کہ کسی اسکول میں جا کے آپ بول دیں کہ یہ سب تھوڑا سا مناسب نہیں ہے۔ پیار بھرے انداز میں آپ بول کے دیکھ لیں، آپ کو پچھڑا ہوا ثابت کر دیں گے، کہاں جی رہے ہو۔ اور یہ ایسے اسکول میں جانتا ہوں، اور شاید آپ بھی جانتے ہوں، ان کا مینجمنٹ کتاب و سنت پر چلنے کا دعوے دار ہے۔ یہ فلاں فنکشن کے نام پر، فلاں فنکشن کے نام پر، اس فنکشن کے نام پر، یہ تو تھوڑا کرنا پڑے گا۔ تو وہاں سے تمام چیزیں آ رہی ہیں۔ اگر ایک نوجوان ہے، اپنے دین پر چل رہا ہے، کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، اور اپنی شناخت کے ساتھ جانا چاہتا ہے، بڑی دشواریاں اس کے لیے۔ میری بہن اگر جو ہے پورے پردے کے ساتھ جانا چاہتی، اس کے لیے بڑی دشواریاں ہیں۔ بے پردگی کرو، بڑی آسانیاں ہیں، بڑے آفر اس میں۔ کوئی نوجوان اگر اپنی گرل فرینڈ نہ رکھے تو اس کو بہت پچھڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ کوئی بچی اس طریقے سے نہ سوچے تو اس کو پچھڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ یہ فتنے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ سنیں، شریعت مطہرہ میں آزادی ہے، کام کرنے کی آزادی، لیکن ہر آزادی کے آگے چل کر کے ایک حد ہے۔ جہاں سے آگے ہم بڑھیں گے تو اپنے لیے بھی خطرہ ہے، سماج کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اور اس آزادی میں آپ کو چند ذمہ داریاں دی گئیں، اور ان ذمہ داریوں کا فائدہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ رب العالمین کے یہاں اجر لے لیجیے، اور دوسری طرف دنیا میں اپنے لیے بہترین بندوبست کر لیجیے۔ مثال، ایک خاتون ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی، اس کے لیے کھانا بنائے، کپڑا دھلے، اس کی جو بھی ذمہ داریاں ادا کر رہی۔ جو خاتون یہ تمام امور انجام دیں گی، اس کے گھر کا ماحول بہتر ہوگا۔ لیکن دوسرے پہلو پر لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی کہ جتنی روٹیاں انہوں نے بنائی، جتنے کپڑے انہوں نے دھلے ہیں، یا جو بھی خدمت کی ہیں، گھر کی صفائی رکھا، بچوں کی دیکھ ریکھ کیا، اس پر اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے لیے اجر ہے کہ نہیں، ثواب ہے کہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے مرد حضرات کہتے ہیں میں بہت کما کے لاتا ہوں، یعنی وہ یہ سوچ رکھے میں ان کو کھلاتا ہوں، پہناتا ہوں، یہ ہماری خدمت کریں، یہ آدھی سوچ ہے۔ اگر آپ کما کے لاتے ہیں الحمدللہ، حلال کمانے کا اجر، بچوں کی تربیت کرنے کا اجر صدقہ قرار دیا گیا، بیوی کو کھلانے کا اجر صدقہ قرار دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ جب آپ ان کے حقوق کی ادائیگی کریں گے، گھر کا ماحول بہتر ہوگا۔ تو آزادی کے نام پر جو فتنے ہمارے سماج میں آئے، ہمارے گھروں کے اندر آئے، ہمارے بیڈ روم تک پہنچ گئے، معاف کیجیے گا، حالات یہ ہیں کہ جب میری مرضی ہو تب آپ نہیں کر سکتے، یہ فتنہ ہے، یہ نافرمانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیے، اور یاد رکھیے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی حیثیت، پابندی تو رہے گی۔ آزادی مکمل طور سے ملے گی تو ایک جگہ ہے، کون سی جگہ بولی؟ جنت، مکمل آزادی، اور ایسی آزادی جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔
تو یہاں اس بڑی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں تھوڑی سی یہ قیود جو ہیں اس کو اختیار کرنا پڑے گا، اور اس روشنی میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا. ہمارے ایمان بھی بچے گا، عقیدہ بھی بچے گا، عزت و آبرو بھی بچے گی، پیسہ بھی بچے گا. یہ تمام چیز بچنے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بچنے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، زکوٰۃ دے دینا، اسی کا نام اسلام نہیں. اسلام یہ ہے کہ مکمل طور سے اپنی زندگی کو اسلامک بنا لینا. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، ان کے حق، ان کے حقوق، والدین کے حقوق، اللہ اکبر ایک الگ ٹاپک ہے، وہ پڑھنے لائق ہے، سننے لائق ہے. اس کلچر کے حال آپ نے دیکھا، اولڈ ایج ہوم بنا کر کے لوگوں کو نے ڈال دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور حالات دھیرے دھیرے ایسے بن رہے ہیں جو لوگ اس کے پروردہ ہیں، اس میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں. ابھی تک تو غیر مسلموں میں یہ چیز آئی ہے، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہیں مسلمانوں میں نہ آ جائے کہ بڑھاپے میں آ کر کے بچے جو بڑے ہو چکے ہیں، کمانے لگے ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے، لے جا کر کے والدین کو وہاں چھوڑ دیں. اور کہیں کہیں سننے میں آنے لگا ہے اولڈ ایج ہوم تو نہیں چل رہا ہے، لیکن یہ چل رہا ہے کہ بہو سے ان کی بنتی نہیں، لہذا الگ فلیٹ لے کے ان کو دے دیجیے. یہ چلنے لگا ہے. تو یہ دوسرا فتنہ ہے. اللہ رب العالمین کا شکر ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہماری شریعت میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جن کی راہ پہ چلنا چاہے گا، جو جن کے طرز زندگی کو اپنانا چاہے گا، جو جن کے فیشن کو اختیار کرنا چاہے گا، وہ انہی کی راہ پہ چل پڑے گا. اور آخر میں انجام یہ ہوگا کہ ان آخرت میں ان کا انجام ان کے ساتھ ہو جائے گا. تیسرا فتنہ سوشل میڈیا کا فتنہ. یہ لفظ میں بولوں آپ فوراً سمجھ جائیں گے اس میں فتنہ کیا ہے. سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس پر کیا کیا ہوتا ہے، نوجوان کیا کر رہے ہیں. وقت گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے میں سونے کا وقت نکال دیجیے، وہ بھی سونے کا وقت بچانا پڑتا ہے. آخری وقت بھی فون ہی اٹھاتے ہیں جب تک کہ آنکھ درد نہ کرنے لگ جائے، یا یہ کہ صبح آفس جانا تھوڑا سو لیں، ورنہ وہ چلتا رہتا ہے ریل ریل ریل. کیا اللہ رب العالمین کے یہاں اس وقت کا حساب ہوگا؟ ابھی آپ نے حدیث سنا، پہلا سوال ہی یہی ہے 5 چیزوں میں، ان عمرہ فیما افنی، یہ عمر کہاں گزارا؟ یہ مئی کی پہلی تاریخ ہے، اس تاریخ کو آپ نے کیا کیا؟ جواب دینا پڑے گا. ایسے ہی جو بھی آیا اس کو آگے فارورڈ کر دینا. نتائج کیا ہوں گے، حقیقت کیا ہے، وہ نہیں دیکھنا. پھر جو فحاشی ہے، عریانیت ہے، اور پھر اسی راستے سے جو الحاد آیا ہے، ارتداد کا راستہ آیا ہے، دھیرے دھیرے تمام چیزیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو متاثر کر رہی ہیں. گناہ ہیں تنہائی میں، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ، خطرناک چیز ہے. انسان لوگوں سے چھپا لیتا ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے چھپانے کی کوشش نہیں کرتا، اور نہ تو اللہ سے چھپنے والا ہے. سب اللہ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بولیں گے نہیں. پھر کون بولے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ،
ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، وارجلہم، ان کے پیر بولیں گے. ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ نے فرمایا یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، اللہ رب العالمین اس کے متعلق پوچھے گا. کیا جواب دیں گے؟ بھائیو، یہ بڑی آزمائش ہے کہ گناہ کا پورا موقع ملا ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع نہیں ملا، اور نہ ملے الحمدللہ، یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ملا الحمدللہ. لیکن حقیقی متقی پرہیزگار وہ ہیں جو گناہ کا موقع ملا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر کیا ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں، ان کا کردار آپ دیکھیے نا، کس وجہ سے ان کے کردار کی بلندی ہمیں معلوم ہوتی ہے. قرآن نے ذکر کیا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. پورا گناہ کی دعوت ہے، لیکن نہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. بنی اسرائیل کے اس نوجوان کو یاد کریں، 3 لوگ ہیں غار میں پھنسے ہوئے ہیں، کہاں اپنا وہ عمل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرو جو پورے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے تم نے کیا تھا، تاکہ اس مصیبت سے نجات ملے. سب نے اپنا پیش کیا. ایک نے پیش کیا، اللہ میری کزن تھی اور اس نے کسی وجہ سے مجھ سے قرض مانگے اور ایسا ویسا، میں نے اس کے بعد میں اس غلط کام کا اس سے مطالبہ کیا، وہ راضی بھی ہو گئی. اور عین وہ اس وقت پر جب میں اس جرم کو انجام دینے والا تھا، اس بہن کی زبان سے اتق اللہ کا جملہ نکلا، اللہ سے ڈرو، اور اس حالت سے میں اٹھ گیا. کردار کو بلند کرو. آخری حدیث سناتا ہوں بھائی، یہ باتیں بہت ساری ہیں. آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے امت کے کچھ لوگ اپنی نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے. نیکیوں کا پہاڑ ہے، تہامہ پہاڑ کا اللہ کے نبی نے تذکرہ فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین اس کو ہباء منثورا کر دے گا، یعنی بے وزن، کوئی حیثیت اس کی نہیں. صحابہ کرام نے حضرت ثوبان اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے کیسے لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھی وہ غلطی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جلدنا، وہ ہمارے ہی میں سے ہوں گے. یقولون بألسنتنا، ہماری زبان بولنے والے ہوں گے، اور ان کا معاملہ یہ ہے یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے رات میں تم اللہ کے لیے اٹھ کر کے تہجد پڑھتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، وہ بھی کرتے ہوں گے. یعنی ایسے نیک لوگ نہیں ہیں کہ صرف فرض نماز پڑھا انہوں نے، فرض روزے رکھے نہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی اہتمام کیا. لیکن جب خلو بمکر، جب وہ تنہائی میں گئے تو انہوں نے حرام کام کا خلو بمحارم اللہ انتہاکو، جب اللہ رب العالمین کی حرمت منع کردہ چیز کے ساتھ وہ تنہائی میں ہوئی، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو انہوں نے اس کا ارتکاب کر لیا. نیک ہیں، صالح ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، کتنی نیکی تھی، لیکن اللہ رب العالمین اس شخص کی ان تمام تر محنت پر ترس نہیں کھایا. اللہ ارحم الراحمین، اللہ ارحم الراحمین ہیں، اپنے بندوں کے لیے وہ شفیق ہے، رحیم ہے. اتنا سب کچھ کر کے آیا ہے، لیکن ایک بڑی غلطی اس کے ساتھ ہے کہ وہ تنہائی میں جا کر کے اللہ کی حرمت کو پامال کرتا تھا. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین پورے نامہ اعمال کو ہباء منثورا کر دیتا ہے. بھائیو، یہ فتنے کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے اس پر غور کریں، سمجھیں اور اللہ رب العالمین سے لو لگائیں. سوچیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں جانے والی، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے.
کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے اللہ سن رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی حساب لینے والا ہے، اسی کی جناب میں ہم کو جانا بھی ہے۔ اس لیے بھائی گزارش ہے، ان تمام تر فتنوں کو جان کر کے اس سے بچنے کے انتظام کریں۔ کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ ہماری کمزوری کیا ہے؟ اس کمزوری کا حل کیا ہے؟ کس طریقے سے اس کا معاملہ حل کیا جا سکتا ہے؟ آپ مشورہ کر سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کو اختیار کریں تاکہ اس طرح کے فتنوں سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ ہمیں کہنے سننے عمل کی توفیق دے، الہ ہر قسم کے فتنے سے ہمیں نجات دے دے، ہمیں بچا دے۔ ظاہری فتنہ ہے، باطنی فتنہ ہے، واضح فتنہ ہے، چھپے ہوئے فتنے ہیں، رب العالمین ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، تمام کو نجات دے دے۔ رب العالمین جو مقروضوں کے قرض کی ادائیگی فرما، جو مریض ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ ہدایت دے، الہ ہدایت دے، ہدایت پر چلا، الہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ہدایت پر ہی ہم تمام کا خاتمہ فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔